السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے سال اول کی نظم ہلال استقلال، اور آج ہم پڑھیں گے ہلال استقلال کا دوسرا شعر۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتاؤ فلک پر آشکارا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہلالی خنجر پہلی تاریخ کے چاند جیسا۔ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے پاکستان کے پرچم کے اوپر جو ایک باریک سا چاند بنا ہوتا ہے مکمل گولائی کے ساتھ، وہ چاند دراصل پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ اس نے ابھی عروج پکڑنا ہے، اس نے ابھی بلندی پر جانا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان جو ہے ملت اسلامیہ کے لیے خوشخبری کی پہلی نوید ہے، منزل کا پہلا پڑاؤ ہے، اور اس کے بعد منزل عروج کی طرف جائے گی، عروج کی جانب یہ پہلا قدم ہے۔ دوسری ہے انگشت شہادت۔ عام طور پہ واضح معنی یہی ہے کہ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، جب ہم اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کا اقرار کرتے ہیں تو یہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اس کو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی مراد ہے۔ سیف اللہ لفظی معنی اللہ کی تلوار ہے، اور خاص طور پر یہ معنی جو ہے حضرت خالد بن ولید کا یہ خطاب ہے جنگ موطا میں، جب انہوں نے جنگ موطا میں 9 تلواریں توڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں ایک تلوار دے کر ان کو یہ لقب دیا کہ یہ سیف اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ پرتو کہتے ہیں عکس کو یا سایہ کو، آشکارا نمایاں ظاہر ہونا، تو لفظی مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہلالی خنجر نما چاند جو ہے یہ انگشت شہادت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ دراصل یہ حضرت خالد بن ولید کی بہادری کا ایک عکس ہے جو آسمان کے اوپر لہرا رہا ہے یا واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ دراصل حضرت خالد بن ولید کی بہادری کا ایک عکس ہے۔ آئیے عزیز طلبہ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستانی پرچم پر پہلی رات کا چاند خنجر کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مومن بحالت نماز اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہو۔ اس خنجر کو عزیز طلبہ، یہ جو پرچم کی طرف پہلا توحید کا اشارہ کیا گیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے ذہن نشین کر لے یہ بات کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں اسلامی اصول ہی رائج کیے جائیں گے، یہاں پر اسلام ہی کلچر کا بول بالا ہوگا، کسی اور کلچر کا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا پرچم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وطن توحید پرستوں کا ہے، ایک خدا کے ماننے والوں کا ہے، کئی خداؤں کے ماننے والوں کا نہیں ہے۔ اور اس خنجر کو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا عکس بھی کہا جاتا ہے جو برسوں تک کفار کے پشتے لگاتی رہی، یعنی کہ وہ تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید کو عطا کی، اور عطا کرنے کے بعد کہا کہ یہ سیف اللہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، پھر وہ اللہ کی تلوار بنے، ایسے بنے کہ 125 جنگوں میں شرکت کی اور 125 جنگوں کے اندر شامل ہوئے، پورا جسم زخموں سے لہو لہان ہو جاتا تھا، پورے جسم پر زخموں کے نشان موجود تھے، مگر کسی کافر کی تلوار میں وہ ہمت نہیں تھی، وہ جرت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی کہ ان کے سینے کے آر پار ہو سکے یا ان کے سینے کو کاٹ سکے۔ یعنی کہ یہ جو چاند ہے، یہ ہلالی خنجر نما چاند ایک طرف تو ہمیں توحید کے اقرار کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، اس کے علاوہ باقی تمام خداؤں سے جان چھڑا لیں، ایک خدا کے ماننے والے بن جائیں۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ نہیں کہ ظلم کرے کبھی، ہے یقین زمانے کو دیکھ کر کہ یہاں خدا کوئی اور ہے۔ ہمیں ایک خدا کو ماننا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرے جو حضرت خالد بن ولید کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا ہے،
یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس طریقے سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں برسر پیکار ہوئے، اپنے سے بہت بڑی تعداد کے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور بڑے بڑے لشکروں کو شکست سے دوچار کیا، طاقتور سے طاقتور دشمنوں کا مقابلہ کیا، بہت بڑی فوج والے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن ایک اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے انہوں نے ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا گئے۔ یہی جذبہ پاکستان کے ہر مسلمان کی رگوں میں ہونا چاہیے، اس کے سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا جو برسوں تک کفار کے پشتے لگاتا رہا، اور یہ پاکستانی پرچم اور اس پاکستان کے باسی، اس پاکستان کے رہنے والے لوگ بھی اسی طریقے سے جو پاکستان کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا ان کے پشتے لگاتے رہیں گے اور ان کے زمین میں گاڑتے رہیں گے ان کو۔ ارے سوئے نہیں بیدار ہیں ہم، بے ہوش نہیں ہوشیار ہیں ہم، خالد ہیں زرار ہیں ہم، اللہ کی تلوار ہیں ہم۔ عزیز طلبہ، انگشت شہادت کی ترکیب استعمال کر کے شاعر نے واقعہ شق القمر کی طرف بھی اشارہ کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار آئے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور کافی دیر تک 2 ٹکڑے رہا، پھر اس کے بعد جوڑ دیا، جس پر کفار حیران ہو گئے۔ یہ ان کا کفار کے اعتراض پر بھی ایک اشارہ ہے، جو رسول کو رسول نہیں مانتے تھے۔ یہ وہی انگلی ہے جس نے توحید کا اقرار کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہم مسلمان بھی اسی رسول کے ماننے والے ہیں، جو آج بھی ہمارے وطن عزیز کی طرف دیکھے گا، ہم اسی طریقے سے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ حفیظ جلدی پاکستانی پرچم سے عزیز طلبہ مختلف تاثرات اور تاریخی حقائق نمایاں ہونے کا ذکر کر کے دراصل یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس پرچم کی ظاہری وضاحت بھی اسلامی تاریخ سے ہم آہنگ ہے۔ یعنی کہ یہ پرچم صرف ایسے ہی پرچم نہیں بنا لیا گیا، یہ کوئی ترنگا شرنگا نہیں ہے کہ اٹھایا اور اپنی ایک ماتھے کے تلک کا نشان بنا لیا۔ نہیں، یہ ہماری تاریخ کا ایک آئینہ دار ہے، ہماری تاریخ ایک طویل ترین تاریخ کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اس پرچم کی ظاہری خد و خال دیکھ کر ایک بالغ نظر شخص کا ذہن بھی انگشت شہادت یا خنجر خالد بن ولید کی طرف چلا جاتا ہے۔ پس یہ پرچم کسی ہنگامی حالت یا سوچ کی پیداوار نہیں، بلکہ تاریخ میں اس کی بنیادیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ عزیز طلبہ، شاہنامہ اسلام کے خالق، قومی ترانہ پاکستان کے خالق، ہلال استقلال جیسی نظم کے خالق حفیظ جلندری دراصل شاید اسلامی تاریخ سے، اسلامی شعار سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی شاعری میں ہمیں جا بجا قرآنی آیات کے حوالے نظر آتے ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں، اور کہیں کہیں تذکرہ اہل بیت نظر آتا ہے ان کی شاعری میں۔ تو لہذا انگشت شہادت کا جو اشارہ کیا گیا، یہ دراصل ہندوؤں کے مقابلے میں، کیونکہ 65 کی جنگ کے موقع پر ہندوستان کے ہندوؤں نے ہی پاکستان کو للکارنے کی کوشش کی تھی، ان توحید پرستوں کے وطن کو ہڑپنے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان کے شاہینوں نے ان کو پاکستانی کی شاہینوں نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں چبانا اتنا آسان نہیں ہوگا، ہم ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو وعدائے محبوب کہہ کے خوش تھے، اٹھے گی ہم پہ کوئی اینٹ تو پتھر جواب ہوگا۔ تو یہ انگشت شہادت دراصل ہندوؤں کے مقابلے میں توحید اور وحدانیت کا اعلان کرتی محسوس ہوتی ہے،
کہ یہ پرچم، اے ہندوؤں تم ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ہو، تم جا کر کے خداؤں کے دیوتائے چڑھانے والوں کے، ان کے حضور سجدہ ریز ہونے والوں کے ماننے والے ہو، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اس ایک ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جھکنے والے کیا جانے کہ اس ایک خدا کے حضور سجدہ کرنے میں کیا لطف ہے، کیا سرور ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ شاعر نے یہاں دوسرے مصرعے میں سیف اللہ کی تلمیح استعمال کی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کو میں پیچھے بتا چکا ہوں، جنگ موطا کے موقع پر یہ خطاب دیا گیا۔ انہوں نے جنگ موطا میں 9 تلواریں دشمنوں پر توڑ کر حضور کے پاس آئے، اور حضور نے ان کو پھر تلوار عطا کر کے یہ لقب دیا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ تو آپ ہر جنگ سے فاتحہ نہ لوٹے، آپ کی بہادری اور جرأت ایک مثال اور ایک بہادری کا استعارہ بن چکی ہے۔ آپ کے جسم پر تیروں کے بے شمار نشان تھے، زخموں سے کے بے شمار نشان تھے، مگر کسی کافر کی تلوار میں دم نہیں کہ آپ کے سینے کے آر پار ہو سکے۔ اور 1965 کی جنگ میں پاکستان کے سپوتوں نے وطن کی آبرو کے لیے، وطن کی عزت کے لیے وہی روایت کو زندہ کیا جو حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ دشمنوں کی فوجیوں کو لڑکارتے ہوئے گھمسان کے رن میں گھس جایا کرتے تھے۔ حضرت زرار زرہ کو اتار کر بلکہ ننگے بدن کے ساتھ دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے اور ان کی صفوں کو تہتیغ کر دیا کرتے تھے۔ دشمن ان کے نام سے کانپا کرتے تھے، تتر بتر کر دیا کرتے تھے۔ اسی بہادری کی روایت کو، یاد کو تازہ کیا میجر عزیز بھٹی شہید نے۔ چھوٹی پلٹن کو لے کر ایک چھوٹی پلوٹون جو ان کی تھی، تھوڑی سی تعداد کی فوجیوں کے ساتھ دشمن کی بڑی تعداد کا مقابلہ کیا اور ایسی جواں مردی سے لڑے، تاریخ کے ان عظیم الشان مجاہدین کی یاد تازہ کر دی جنہوں نے تھوڑی تعداد میں بڑے بڑے کافروں کا مقابلہ کیا۔ وہی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ عزیز طلبہ، جنگ 1965 کی جنگ کے اندر ہمارے پاکستان کے شاہینوں نے، وطن عزیز کی فوجیوں نے، پاکستان کے سپوتوں نے، سرحدوں کے رکھوالوں نے وہی تاریخ زندہ کی پھر دوبارہ۔ تھوڑی سی تعداد کے اندر، بے سر و سامانی کے اندر دشمن کی للکار کا جواب للکار سے دیا، اس کے چیخوں کے جواب میں توحید کے نعرے بلند کیے، اس کے توپوں کے مقابلے میں اپنے سینے پیش کیے اور دشمن کو شکست کھانے پر مجبور کر دیا، دشمن کو اس کے گھر کے اندر دھکیلنے پر مجبور کر دیا، اور تاریخ میں بتا دیا کہ پاکستانی شاہینوں سے الجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے وطن تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے، پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن۔ اے وطن، اے وطن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔